بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ ہم 24واں پارہ ہم لوگوں نے سنا ہے۔ 24ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت سورہ زمر ہے جو کل ہم شروع کر چکے ہیں۔ سورہ زمر کا مطلب ہے جماعت، مومنوں کی جماعت کا ذکر ہے، کافروں کی جماعت کا ذکر ہے، اس وقت جو کہ جنت کی طرف جاتی ہے اور جہنم کی طرف جاتی ہے۔ تو چونکہ ان کا ذکر جتھے کی شکل میں ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الزمر ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے زبردست قسم کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ زمر پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، یہاں 24ویں پارے میں یہ حصہ ہے۔ اہل کفر سے سوال کیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ چنانچہ ایک سمجھ لیجئے اہل کفر اس بات پر مجتمع ہے کہ وہ کبھی بھی ذات الہی کا انکار نہیں کرتے، یعنی خدا کے ذات، خدا کے وجود کا انکار کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ اہل کفر بھی خدا کو مانتے ہیں مگر خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی عیسیٰ ابن مریم کو، کبھی خود مریم کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی کافر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کر جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ جواب ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے حل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمہ، کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے تو تمہارا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کرتا، تو پھر اللہ ہی کو تم کیوں نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ کیوں لو نہیں لگاتے؟ پھر آگے فطرت انسانی بتائی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جب ہم اس کو اپنا فضل عطا کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا میں نے اتنی محنت کی تھی نا اس لیے مجھے یہ پیسے ملے، میں نے اتنی کوشش کی تھی اس لیے میں ڈاکٹر بن سکا ہوں، میں نے سفارش لڑائی تھی نا جب یہ میرا کام ہوا۔ قال انما اوتیت، یہ میری محنت کا صلہ ہے، اس وجہ سے مجھے یہ چیز ملی۔ فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے تو ہمارا شکر نہیں ادا کرتے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان فرمائی، یہ ایسی تھی کہ وحشی جیسے لوگ بھی کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آلوسی نے تو لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہی وحشی کے لیے ہوئی، اور جب آیت میں اللہ رب العزت نے رحمت خاصہ کی اتنی کثرت بیان فرمائی تو سب لوگوں کے منہ میں پانی آیا اور سب نے کہا کہ حل ہی للخاصہ، یا رسول اللہ کیا یہ وحشی کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا بل للمسلمین عامہ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اور رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، واسلموا له من قبل، واسلموا له، اور اس کی اتباع کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، پھر وہاں سے آخرت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں۔ پھر اللہ کی اپنی صفات ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تکلیف بھی نہیں ہوگی اور حزن، تکلیف اپنی ذات کی ہوتی ہے، حزن کسی دوسرے، ہائے میرے بچے کو چوٹ کیوں لگی، اس کو حزن کہتے ہیں، تو یہ حزن بھی نہیں ہوگا اور لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اہل ایمان کا ذکر، اہل کفر کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک سیریز اور سورہ شروع ہو رہی ہے، یہ 7 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، جس کو حوامیم میں سبع کہتے ہیں۔
اور یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ہے۔ آپ اپنا قرآن مجید کھول کے دیکھیں گے، فمن ازلم 24واں پارہ، یہاں سے جو پہلی صورت فمن ازلم کے اندر شروع ہو رہی ہے وہ یہ پہلی صورت سورۃ المومن ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مومن پہلی حامیم ہے، پھر اگلی صورت اس کی شروع میں حامیم، پھر اگلی صورت اس کے شروع میں حامیم، پھر اگلی صورت اس کے شروع میں حامیم، پھر وہ 26واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو 26ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے وہ 7ویں صورت ہے، اس کو کہتے ہیں حوامیم میں سبع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الحوامیم، مجھے حوامیم دی گئی مکان الانجیل، انجیل کی جگہ پر، یعنی انجیل کی جگہ پر اللہ نے یہ حامیم دی ہیں، بڑی زبردست صورتیں ہیں۔ مضمون ان سب صورتوں کا ایک ہے کہ بیان توحید اور دلائل قدرت اور آخرت کا مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مضمون ایک ہی ہے لیکن پیرائے اتنے مختلف اور اتنے اسٹریٹ آتے ہیں کہ انسان کے دل میں لگتے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو۔ اللہ رب العزت کی صفات بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد اہل کفر کے بارے میں کہ تمہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا شہروں میں ادلی بدلی ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا ہے؟ مسلمان انسان یا کہ کوئی بھی شخص ہے کمزور ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، اتنا ٹھاٹ باٹ ہے، تو متاثر ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اتنی تعیش میں ہے، خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، تو متاثر ہوتا ہے۔ تو فلا یغرور کا تقلبهم فی، اے محمد آپ کو یہ چیزیں متاثر نہ کرے، لہٰذا اہل کفر کی خوشیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثالیں اللہ نے دی، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، قوم نوح اور اس کے بعد دیگر قوموں کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے کوششیں کی پیغمبروں کے خلاف اور ان کو باطل طریقے سے ہرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جیتنے کبھی نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے اہل کفر پہ اپنا کلمہ لازم کیا، لاگو کر کے رکھا ہے، اہل کفر کو تباہ کیا ہے۔ اللہ نے ہر زمانے میں اہل کفر تباہ و برباد ہوتے ہیں، غارت ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ پچھلی کہانیاں لگنے لگتی ہیں۔ اور اہل ایمان اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا، اس سے پہلے اللہ نے اپنی صفات، ان فرشتوں کی صفات بیان فرمائی جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یہ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، لیکن یہ وہ اہل ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کیا استغفار ہوتا ہے؟ وہ ساری دعائیں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمائے، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اہل کفر سے کچھ مخاطبت ہے، بڑی زبردست آیات، عجیب و غریب قسم کے مضمون۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر قاصمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ یوم الآزفہ، اچک جانے والا دن، جس ایک ایک بندے کو یوں یوں اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور کیسے ہوگا؟ اس کے ساتھ والا بندہ جب اٹھا تو اذ القلوب لدی الحناجر قاصمین، اس کا دل کلیجے کو جگہ میرا نمبر لگنے والا، جیسے کوئی بندوں کو باری باری قتل کیا جا رہا ہو تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ قاصمین، یہ ایسے ہے، ما للظالمین من حمیم، نہ یہ تم اگر ظالم ہو تو تم بخشے نہیں جاؤ گے، تمہیں پکڑا جائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں، تمہارے دل جو چیزیں چھپاتے ہیں، اللہ اس کو خوب اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر بتایا کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ، زمین میں گھومو پھرو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کائنات کے اندر دلائل کو بکھیرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عام روایت کے مطابق قرآن میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، حضرت موسیٰ کا قصہ ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا قصہ بہت مرتبہ ہے، لیکن ہر مرتبہ اس کے اندر ایک عجیب اور نیا سبق ہوتا ہے۔ اب یہ جو قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا، پورے قرآن میں اس کا کہیں بھی وجود نہیں، اور یہودیوں نے
قرآن مجید کے اس نسخے کے، قرآن مجید کے اس واقعے کے اس حصے کا بہت مذاق ہو رہا ہے۔ کہنے لگے جی ہم نے فرعون کی ساری تاریخ نکالی، حضرت موسیٰ کی ساری تاریخ نکالی۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ یہ جو حامان ہے نا، اس کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو علماء یہ کہتے تھے کسی کا ذکر نہ ہونا اس کے وجود نہ ہونے کی دلیل نہیں، لیکن یہود اس کا بڑا انکار کرتے تھے۔ جب 1799 کے اندر احرام مصر کھلے تو مصر کے خاص مصاحبین کے رجسٹر کھلے اور پھر اس کی بولی کو پڑھا گیا، تو پڑھتے جب کچھ برسوں میں وہ بولی پڑھی گئی تو اس میں ذکر تھا فرعون کے ساتھ اس کے ٹھیکیدار حامان کا، کہ حامان جو ہے اس کے لیے عمارتیں بناتا تھا۔ چنانچہ حامان نے یہاں پر ابن لی صرح، اے حامان میرے لیے ایک نا مینار ذرا بناؤ، ایک اونچا جاتا ہوا محل بناؤ تاکہ میں اس کے پر چڑھ کے موسیٰ کے خدا سے بات کر سکوں۔ تو یہ قارون اور حامان کا ذکر ہے۔ فقالوا ساحر کذاب، یہ ساحر ہے، کذاب ہے، اور وہ سارا مسئلہ ہے۔ پھر اس میں رجل مومن ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، ایک شخص تھا جو خفیہ طور پر حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آیا تھا، اس کی اللہ نے پوری تقریر ذکر فرمائی۔ وہ بڑی خوبصورت تقریر ہے اس شخص کی، جس کا فرعون کی درباری کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا اور پھر کچھ نصیحت ذکر کی۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار لا جرم ان ما تدعوننی الیہ۔ یہ یہاں پر وہ ساری نصیحتیں، وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، یہ وہی اس کی تقریر چل رہی ہے۔ تقریباً 2-2.5 صفحات پر اس شخص کی تقریر ہے جو رجل مومن ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ پھر اس کے اختتام میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم، کہ ہم نے تمہیں بنایا لیکن ہم نے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت، بلکہ یہ بھی ہے کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، عمل میں بھی خوبصورت ہے، ذمہ داریوں میں بھی خوبصورت ہے، افعال میں بھی خوبصورت ہے، معاملات میں بھی خوبصورت ہے، تعلقات میں بھی خوبصورت ہے۔ احسن کا مطلب صرف چہرے اور دیکھنے داخلے میں خوبصورت نہیں، لیکن اس کی پوری تاریخ بتائی کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون۔ انسانوں کو کہا کہ تمہیں صرف خوبصورت نہیں بنایا بلکہ پورے کائنات کے نظام کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ ہوا آپ کی خدمت کر رہی ہے، روشنی آپ کی خدمت، اندھیرا آپ کی خدمت، پانی آپ کی خدمت کر رہا ہے، جانور آپ کی خدمت، ہر چیز آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ کی سنت اپنے بندوں پر یہی رہی ہے اور آگے بھی یہی رہے گی، یعنی تمہارے اوپر بھی یہی رہے گی۔ اس کے بعد سورت آتی ہے حامیم سجدہ، بڑی زبردست سورت ہے، اور اس کو حامیم سجدہ کے ساتھ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس میں کتاب فصلت آیات، اس کے اندر اللہ نے بہت سی دوسری چیزوں کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بالکل شروع میں کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، قرآن کے حوالے سے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں بتا دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انا بشر مثلکم، مگر فرق کیا ہے، یوحی الی، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، ہمارا تمہارا خدا ایک ہے۔ پھر اہل کفر کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر، اس میں اہل کفر کے اندر قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، زمین کے پیدا ہونے کا، فقضاہن سبع سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا وزینا السماء، دلائل کا ذکر ہے، اور پھر قوم عاد اور سمود کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر،
اور قیامت کا ذکر بڑا عجیب ہے یہاں پر، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اہل کفر کو اہل کفر نہیں کہا بلکہ اعداء اللہ کا، اللہ کے دشمن کا، اور پھر کہا کہ اس دن کیا ہوگا، اذا ما جاءوها وشهد عليهم اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم، ان کی کھال، یہ کھال، آنکھیں، کان، منہ، یہ میرے خلاف، یہ آپ کے خلاف گواہی دینے لگے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو یہ آپ کے ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ اللہ کی انٹیلیجنس ہے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم، کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے؟ وقالوا انطقنا اللہ، کہیں گے ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، ہم خود الذی انطق کل شیء، وہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، میں بھی بلا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ نے بلایا۔ وما کنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، اور تم اس طاقت میں ہو ہی نہیں کہ تم اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو بولنے سے روک سکو۔ قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر اہل کفر کے ساتھ قیامت کے اندر کیا معاملہ ہوگا، یہ تھوڑا سا ذکر ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اہل کفر قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ فرمایا کہ جو قرآن کے ذریعے سے بلائے، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، تو فرمایا اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے آیت سجدہ ہے جو کہ اللہ کے احکامات کو بتاتی ہے، جو کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بتاتی ہے، اور پھر آیت سجدہ سے ملی ہوئی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، آپ دیکھو گے کہ پانی، زمین جو ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ پانی کو استعمال میں لاتی ہے اور کس کس طریقے سے پانی کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر قرآن مجید عجمی زبان میں ہوتا تو پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی، آج عربی میں نازل کیا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ نازل کردہ اللہ کا ہے ہی نہیں، اہل کفر کا ذکر ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے، 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ صورت پہلے صفحے میں ہی مکمل ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ آگے 26واں پارہ ہے، سورہ شورى ہے، حامیم کی تیسری صورت ہے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ